محفل رسول حاضر باش سنی مسلمان و السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہ اقتدیت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ واہ جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ واہ جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ آئیے ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت صافی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علمانا عاشقانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت کے 2 شعر 3 شعر سماعت فرمائیں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں اور تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سیارہ مینس ستارہ، اور ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے چے نسبت خاک را بعالم پاک سمجھانے کے لیے قدم ناز مصطفیٰ یا نالین مصطفیٰ کی جو ذرے گرتے ہیں
تو وہ ستاروں کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں میرے آقا کا وہ در ہے جس پہ، میرے آقا کا وہ در ہے جس پہ ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اعلیٰ حضرت سرکار آگے فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا کہ پوری تقریر سنی؟ بہادری کا عالم یہ ہے، یہ آسمان سے خطاب ملا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بہادر بہت تھے، شجاعت ان کی مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور آخری شعر سن لو، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، کل محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے، کل آخری پروگرام ہے، اور کل کے پروگرام میں نبی رحمت اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ مدد نورانی تشریف لا رہے ہیں۔ کل آپ حضرات کو شہزادے کا بھی بیان سننا ہے، اور زیادہ تعداد میں بہت ہی تازہ دم ہو کر کے جذبے کے ساتھ تشریف لائیں۔ نبی رحمت اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت مفتی اعظم کی شریف کے شہزادے وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا، آپ حضرات کو سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی آدمی بغیر پوری تقریر ہوئے نہیں جائے گا۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، ایسے لوگوں کی باتیں سننے کو بہت کم ملتی ہے۔ اب آپ آئیے میرے مضمون پہ، میں نے جو آیت تلاوت کی اس کے متعلق اس آیت کا معنی یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک کر دے، تم سے رجس کو دور کر دے۔ یہ
قرآنی آیت ہے، اور میں نے اس کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کہاوت نوح کی کشتی کی طرح ہے، نوح کی کشتی جیسی، من رکبہ نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے ہٹ گیا سوار نہیں ہوا وہی ڈوب گیا، وہی ڈوب گیا۔ حدیث یہ بتا رہی، اصل میں وہ آیا تھا طوفان نوح نا، وہ بہت زیادہ پانی ہو گیا، طوفان نوح آیا تھا تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور ان کے ماننے والے جو تھے سب اسی کشتی میں سما گئے، کشتی میں سما گئے۔ اب جو اس میں بیٹھا وہی نجات پایا، اور جو نہیں سوار ہوا وہ ڈوب گیا۔ وہ کیا ہوا؟ ڈوب گیا۔ اچھا، یہ ٹاپک تو نہیں تھا، لیکن ایک بات تفسیر روح البیان بڑی معرکۃ الآرا تفسیر ہے، وہ ابھی ذہن میں بات آ رہی ہے، توجہ رہے تو بتاؤ۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے، پہلے سے اللہ نے بتا دیا نا تباہی آنے والی ہے، تو یہ کشتی بنانے لگے، اور کشتی بنا کر کے پورا تیار کیا، اور شام کو تیار کر کے فٹ کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو جتنا تختہ لگا ہوا ہے کل اکھڑا پڑا ہے، کہ پھوہریا ہے، پھوہریا کل بنا کل ایک دم اکھڑ گیا، سب اکھڑ گیا۔ پھر بنایا دن بھر، پھر بناتے رہے، شام کو فٹ ہوا، پھر گئے گھر پہ سوئے، پھر صبح اٹھ رہے ہیں تو جو ہے وہ تختہ سب اکھڑا پڑا ہے، سمجھ گیا۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ روز محنت کرتا ہوں یہ اکھڑ جاتا ہے۔ آواز آئی تم بناتے تو ہو لیکن جو ڈھنگ ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ بولے کیسے؟ بولے تختہ لگانا شروع کرو حضرت آدم کے نام سے، اور ختم ہو میرے حبیب محمد رسول اللہ کے نام میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاسٹ میں جب وہ تختہ لگایا گیا جس میں مصطفیٰ کا نام ہے، تو پھر جب شام ہوئی چھوڑ دیا تو اب وہ اجڑا نہیں، ویسے ہی سلامت رہ گیا۔ کشتی بنائی انہوں نے، یہ تفسیر روح البیان میں جو فوری دماغ میں بات آئی تو ہم نے کہا اس سے کہہ دیا ہے۔ بنایا کشتی کو انہوں نے، اور کشتی کو بنانے کے بعد تیار کر دیا۔ اب حدیث کہہ رہی ہے جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا۔ اچھا، دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، جس کی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ ابو بکر کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے، عمر کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے، عثمان کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے، علی کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے، حضرت طلحہ کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے، حضرت زبیر کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے، حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پاؤ گے۔ اس لیے کہ ان سب کا راستہ بس ایک ہی جگہ جاتا ہے، وہ مدینہ منورہ ہے، آمینہ کے لال تک پہنچاتا ہے۔ آپ اندازہ فرماؤ، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب نبی یہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، اور اہل بیت کو کہا کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے، اہل بیت نوح کے کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ جو ہے وہ ستاروں جیسے ہے۔ تو ایک حدیث میں صحابہ کو کہا کہ یہ ستاروں جیسے، ان کو کہا یہ کشتی نوح جیسے۔ تو یہ ستارہ اور نوح کشتی، ان دونوں میں مناسبت جانتے ہیں آپ؟ کشتی جو سمندری چلتی تھی پہلے، سمندر میں جو کشتی پانی میں لے کر کے چلا کرتے تھے، تو اس کا راستہ متعین کرنے کا، رات میں جو راستہ متعین کرتے تھے وہ ستارے سے متعین کرتے ہیں۔
جو بالوان ہوتا ہے، جو چلانے والا کشتی کا ہوتا ہے، اس سے اگر آپ پوچھو جو ماہرین ہوتے ہیں تو وہ بتائیں گے راستہ جو متعین کیا جاتا ہے کشتی کا، جو کشتی پانی میں چلتی ہے تو وہ راستہ ستارہ متعین کرتا ہے۔ وہ اب اپنا ان کا علم ہوگا، اپنا حساب ہوگا، کیسے متعین کرتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ راستہ ان کو ستارہ ہی بتائے گا۔ اگر اس پہ نظر نہ رکھے ستارے کے اوپر تو یہ کشتی کہیں پہاڑ سے ٹکرا جائے گی، کہیں طوفان میں جا کے پھنس جائے گی، کہیں کسی اور چیز سے ٹکرا جائے گی۔ اگر صحیح طریقے سے کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے، صحیح طریقے سے اپنے منزل پہ حفاظت کے ساتھ اترنا ہے، اپنے گھر پہ یا اپنے شہر میں صحیح طریقے سے حفاظت کے ساتھ منزل پہ پہنچنا ہے تو ستاروں پہ نظر کرنی ہوگی، ستاروں پہ نظر کرنی ہوگی، ورنہ وہی کشتی لے کے چلو گے کہیں اور چلی جائے گی، کہیں اور ٹکرا جائے گی، پہاڑ سے پاش پاش ہو جائے گی، سمر جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ حفاظت کے لیے ستارے پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حفاظت کے لیے کشتی اہل بیت پر سوار ہونا ضروری ہے، سوار ہونا ضروری ہے۔ جب کشتی اہل بیت پر سوار ہو گیا، اب صحابہ جو ستارے کی طرح ہے، اگر کشتی میں سوار تو ہو گیا مگر چلانے کے لیے صحابہ پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان غنی کون ہے، علی کیا ہے، حضرت طلحہ کیا ہے، ان سب کی عظمت پہ نظر رکھنا، ان کے مقام و مرتبوں پہ نظر رکھنا۔ یاد رکھیے گا کشتی اہل بیت میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ جو ستارے ہیں ان پہ نظر رکھ، ان کی دل محبت دل میں بسا لے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب کشتی منزل مقصود تک پہنچے گی۔ فخر کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ اہل سنت اہل بیت کی کشتی پر بھی سوار ہے اور صحابہ ستاروں کی محبت بھی لیے ہوئے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اطرت رسول اللہ کی۔ اب ایک ہاں ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں۔ اب ذرا سا پوائنٹ سمجھو، نجم کے معنی عربی میں ستارہ ہوتا ہے، نجم کے معنی عربی میں ستارہ ہوتا ہے، اور ناؤ ہے، ناؤ تو جب ناؤ تو ناؤ، اس میں یہ تو کوئی بہت ہارڈ لفظ نہیں ہے، ناؤ ناؤ ہے نا، ناؤ مینس کشتی۔ تو اب ذرا شعر پھر سے دیکھیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہی رک جائیے۔ شعر کو سمجھنے کے لیے جوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے، کہاں کس کا کانٹیکٹ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں پار ہے؟ بات ہو گئی اتنی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اب سوال کرو اے اعلیٰ حضرت کیوں پار ہے، کیسے پار ہے؟ تب یہ جواب ہوگا اس لیے پار ہے کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں ہمارے پاس ہے، یہ دونوں ہمارے پاس ہے، تو بیڑا تو پار ہی ہوگا، بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں کشتی بھی ہے، نجم بھی ہے، دونوں ہیں، تو بیڑا تو پار ہی ہوگا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے۔ دیکھو ایسا ہے نا بھیا، فضائل اہل بیت وہ ہے کہ ایسے تو روز ہم سے سنا کرو تو روز ایک ایک ٹھن نوا نوا آوا کری، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو 12 دن ہوا، اگر 2-4 دن اور آگے بڑھتا تو ایک ایک نیا نیا روز ملتا رہتا۔ وجہ یہ ان کے فضائل اتنے ہیں، مراتب اتنے ہیں، اللہ کے عزت کی قسم کہ راتیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن ان کا مرتبہ ختم نہیں ہونے والا ہے، جو مصطفیٰ نے دے دیا، جو اللہ نے دے دیا۔ اب آئیے مین ٹاپک پہ، باقی باتیں کل بتائیں گے۔ حضرت امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو اسی دن بتایا تھا، 10 یا 9 محرم الحرام۔
شہادت ہو جانے کے بعد ان ظالموں نے کیا کیا؟ خالی اتنا ہی نہیں کیا، بہت ظلم کیا جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، وار جرأت ابن حیدر سر دیا پاک نہیں جانے دی، پاک نہیں جانے دی۔ بولے بیعت نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ آج کا ریفارمر ہوتا بہت زیادہ نہیں، انہوں نے بولا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں مان رہے بس چپے سے 1 لاکھ کی گڈی ایسے بغل پکڑائی دو، بس ایسا ہے، بس کل نہیں میں کل ہاں۔ آج کے ریفارمر ایسے پائے جاتے ہیں، بک جاتے ہیں چند باتوں کے اوپر۔ لیکن ذرا حسین کو دیکھیے، اگر کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اللہ کی عزت کی قسم کیا نہیں پیشکش کی گئی تھی؟ آپ کو حکومت دے دی جائے گی، سب کچھ دے دیا جائے گا، کر لو، نہیں کریں گے۔ دوسرا پہلو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مار دیے جاؤ گے، بولے وہ بھی گوارا ہے، مگر نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا۔ اسلام کی حفاظت، شریعت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، جب امام کی شہادت ہو گئی، یہ یزیدیوں کا لشکر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد خیمہ حسینی کو لوٹ لیا، آگ لگا دیا خیمہ حسینی کو، امے اور مال و اسباب کو لوٹ لیا، قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا دی گئی، امام زین العابدین کے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں جو ہیں، پاکیزہ عورتیں رات بھر اسی میدان میں کھلے ہوئے آسمان کے نیچے وہیں پڑی رہی۔ 10 محرم الحرام کے بعد جب 11 تاریخ آتی ہے، ذرا دیکھیے تو امام پاک کے سر مبارک کو خولی بن یزید، شمر بن جوشن وغیرہ کے سرکردگی میں شہداء کے سروں کو آگے امام کا سر ہے، اس کو ابن زیاد کی دربار میں کوفہ بھیجا جاتا ہے، کوفہ ابن زیاد کی دربار میں بھیجا جاتا ہے، اور عمر ابن سعد وہاں رک جاتا ہے، وہاں اپنا رک جاتا ہے۔ اس کے جو مارے گئے ہیں 11 محرم الحرام کو، اس کے جو مارے گئے ہیں سب کو اکٹھا کرتا ہے اور سب پر نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور شہیدان راہ وفا کے لاشوں کو ویسے ہی پڑے رہنے دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب یہ لوگ یہاں سے چلے آئے اور یہ قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، امام کے سر مبارک کو سب سے آگے نیزے پہ چڑھایا گیا، باقی شہداء کے سروں کو نیزے پہ بلند کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی گئی ہے۔ اہل بیت کی پاکیزہ عورتوں کو اونٹوں کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے ننگی پیٹھ پر ایسے ہی بٹھایا گیا ہے، اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو ابن زیاد کی دربار میں بھیجا گیا۔ جب یہ لوگ میدان کربلا سے چلے آئے، اس کے بعد جو ہے غازریہ ایک گاؤں تھا وہیں پاس میں، وہاں کے لوگ آئے اور جو شہید ہوئے تھے امام حسین کے ساتھی، ان کی لاشوں کو دفن کیا۔ اب ذرا دیکھو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے نکلا، حضرت زینب نے امام کے نعش پاک کو دیکھا، دھڑ کے پاس سے جب گزری ہے تو آواز دیا، واہ محمد، اے محمد خبرگیری فرمائیے، اے میرے آقا خبرگیری فرمائیے، واہ محمد یا رسول اللہ ہماری خبرگیری فرمائیے، آپ کا نواسہ میدان کربلا میں خاک و خون میں پڑا ہوا ہے، اے میرے آقا ذرا کرم فرمائیے۔ یہ کہتی ہی وہ آگے بڑھتی ہے، ذرا دیکھیے کیسا دردناک منظر ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا جب آگے بڑھتا ہے، ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں امام پاک کے سر مبارک کو ایک تشت میں سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے امام پاک کے لمحائے پاک کو اور دانتوں کو جنبش دینے لگا، حرکت کرنے لگا۔ وہیں پہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، زید بن ارقم، جن کا نام بتایا جاتا ہے، برداشت نہیں ہوا، کہا ابن زیاد چھڑی کو ہٹا لے، یہ وہ لب ہے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، آمینہ کے لال کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ہٹا لے چھڑی کو، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اب کیا ہوتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا، تیری عقل نہ خراب ہو گئی ہوتی، میں تجھے مروا دیتا تو میں تجھے مروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے چلے آئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے، جو سب کو اپنا غلام ہی سمجھتا ہے۔ اے لوگو، تم سب کے سب جو ہے ذلیل ہو گئے ہو، ذلیل ہو گئے ہو، جن لوگوں نے حاکم بنایا ہے، تمہاری ذلت اب یہ ذلیل کرے گا سب کو۔
آپ اندازہ فرمائے یہ کہہ کر کے وہ دربار سے اٹھ کر کے چلے آئے. ابن زیاد کا ایک اعلان ہوتا ہے, اے کوفے والوں, کوفے کی بڑی مسجد میں سب کے سب جمع ہو جاؤ. جتنے لوگ تھے سب کوفے کی بڑی مسجد میں جمع ہو گئے. ابن زیاد بدنہاد آتا ہے, ممبر میں کھڑا ہوتا ہے اور ممبر پہ کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں اللہ کا شکر ہے اس نے امیر معاویہ اس نے جو ہے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح دی اور ان کے لشکر کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو شکست دیا معاذ اللہ رب العالمین. جب یہ کہا تو وہیں پہ عبداللہ بن عفیف ازدی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی یہ بھی ہے بوڑھے ہیں آنکھوں سے معذور ہیں, ان سے برداشت نہیں ہوا, وہ اٹھ پڑے اور بول پڑے او سن لے کذاب ابن کذاب تو ہے جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے, تم لوگ جھوٹے ہو, آل رسول اللہ کے خون بہانے کے مجرم ہو, باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو, مجرم تم ہو, گنہگار تم ہو, تم نے آل رسول کا خون بہایا ہے. یہ جب کہا ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے کہا ان کو پکڑ لو اور ان کا سر کاٹ لیا جائے. عبداللہ بن عفیف ازدی کے قوم کے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کو چھوڑا لیا اور گھر لے آئے, مگر ابن زیاد کو سکون نہیں ہوا, گھر سے بلوا کر کے اور ان کا سر قلم کروا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور شہید کا اضافہ ہوتا ہے, ایک اور شہید کا اضافہ ہوتا ہے اور ان کے ناش مبارک کو لٹکا دیا سڑک پہ, راستے پہ اعلان کر دیا جو بھی یزید کی بغاوت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا. آپ دیکھو مسلمانوں, مگر ظالموں کو پتا نہیں تھا کہ شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا. یاد رکھیے گا جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا, شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا. آپ ابھی تو خون بہاتے دیے جا رہے ہیں مگر ان کو پتا نہیں تھا تاریخ بدلے گی اور تاریخ کروٹ لے گی, وقت بدلے گا. اب ذرا دیکھیے وقت گزرتا ہوا جا رہا ہے. وہ دربار سے مسجد سے باہر نکلا اور اس کے بعد شمر ذی الجوشن کی سرکردگی میں اور ایک دو لوگ تھے ایک دستے کے ساتھ میں شہیدان راہ وفا, شہیدان راہ خدا امام حسین کے ساتھیوں کو سروں کو نیزے پہ چڑھا کر کے سب سے پہلے تو اس نے کوفہ کی گلی اور بازار میں گھمایا, سروں کو گلیوں میں گھمایا, اس طریقے سے اپنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد اس نے سارے سروں کو کہا شمر ذی الجوشن وغیرہ کو کہ یہ لے کر کے دمشق یزید کے پاس میں جاؤ. اب ذرا دیکھیے قافلہ تیار کیا گیا, پاکیزہ عورتوں کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیر ہے, اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیر ہے, ان کو سامان کی طرح لا دیا گیا ہے اور یہ قافلہ لٹا ہوا لے کر کے یہ لوگ جا رہے ہیں ابن زیاد کے پاس سے یزید کے پاس میں دمشق یزید کے دربار میں لے کر کے جا رہے ہیں. وہاں سے قافلہ چلا ابن زیاد کے دربار سے کوفہ سے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا اور اس کے بعد دمشق جب جانے لگے چلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا سنیے, کوئی حافظ تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اسی مجمع کے اندر. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, قرآن فرماتا ہے اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ نے فرمایا اصحاب کہف جو کئی سو سال تک غار میں سوتے رہے اور اس کے 300 سال تک غار میں سوتے رہے, اس کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا, بال بڑے بڑے ہو گئے, ناخن لمبے لمبے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے, اتنے سال میں آدمی مر جاتا ہے, یہ میری نشانی ہے جو میں نے ان کو اٹھا دیا. سب ابھی تک سوتے ہی رہے. جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی حافظ نے کہ اللہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے, بڑا حیرت انگیز ہے. اللہ کی عزت کی قسم اتنے میں حسین کا سر بول پڑا, لبھائے مبارک سے آواز آئی اے لوگو عجب من اصحاب الکہف, حملی و قتلی, اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز میرا قتل کیا جانا ہے اور مجھے اٹھایا جانا ہے. آپ
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ذرا دیکھیے وہ سر بول رہا ہے، سر بول رہا ہے، سر کٹا ہوا ہے، نیزے کے اوپر ہے، لمحہ مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ امام نے کہا اور آگے چلیے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا ایک گرجا گھر کے پاس میں رات گزارنے کے لیے جب رکا تو گرجا گھر کا راہب دیکھا کہ یہ سر جو ہے ایک طرف سے نیزوں پر بلند کیے گئے ہیں، وہ حیران ہوا، آ کر کے پوچھ رہا ہے۔ اور جب باہر نکلا ان لوگوں نے کیا دیکھا، گرجا گھر کے اوپر سامنے ہیڈنگ میں موٹے قلم سے، جلی قلم سے لکھا ہوا ہے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ، یوم القیامہ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ۔ کیا وہ قوم نانا جان کے شفاعت کی امید رکھتی ہے جس نے کربلا میں ان کے نواسے کو مار دیا ہے؟ وہ قوم نانا جان کے شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جو حسین کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ موٹے قلم سے یہ لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے راہب سے پوچھا، اے راہب یہ بتا یہ شعر تو نے لکھا ہے؟ کہا میں نے نہیں لکھا ہے۔ کہا کس نے لکھا ہے؟ بولے یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس نے لکھا ہے، ہاں اتنا معلوم ہے تمہارے نبی جو ہیں جن کو تم نبی کہتے ہو، محمد رسول اللہ، ان کے پیدا ہونے سے 500 برس پہلے سے یہ شعر یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب بھی نہیں بولو گے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 500 برس پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، میرے باپ کی بولی نہیں ہے، نہ میرے گھر کی بولی ہے، اتہاس معتبر اتہاس ہے، یہ بتا رہی ہے۔ اگر 500 برس پہلے وہ شعر لکھا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ تقدیر میں اللہ نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا تھا، اے حسین اسلام کو بچانا ہے اور بچانے کی ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے۔ میدان کربلا میں سر کٹانا ہے اور کٹا کے اسلام کو بچانا ہے، یاد رکھیے گا۔ 500 برس پہلے وہ بھی نبی کے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہا 500 برس پہلے تو راہب نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ سب کس کا سر ہے جو تم لوگ لیے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا نواسہ رسول اللہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اندر اندر وہ بڑا بڑھا کہ کتنے بیکار لوگ ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے نواسے کو انہوں نے مار دیا، ان کے نواسے کا قتل کر دیا، شہید کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، اگر رات بھر یہاں رکے بھی اور رات بھر کے لیے یہ سر ہمیں دے دو تو 10,000 درہم دوں گا میں، صبح لے لینا واپس۔ یہ درہم و دینار کے تو بندے تھے ہی، انہوں نے منظور کر لیا، کہا صبح واپس کر دو گے؟ ہم واپس کر دیں گے۔ کہا لے لو 10,000 درہم ہم تمہیں صبح دیں گے۔ یہ راہب لے کر کے گیا اپنے ایک خاص کمرے میں، گرد و غبار کو چہرے سے صاف کیا اور چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر دینے کے بعد عطر لگایا اور عطر لگانے کے بعد سامنے رکھا اور بڑی محبت کے ساتھ حسین کے چہرے کی زیارت کرنے لگا، بڑے پیار سے، ادب اور تعظیم سے۔ آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے چہرے حسین پہ لگی ہوئی ہیں، دیکھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے کوئی بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ کی رحمت جب متوجہ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے پیاروں کا ادب کر لے، انشاءاللہ اس کے صدقے میں تمہیں توفیق مل جائے گی۔ دیکھتا جا رہا تھا، آنکھوں سے پردے اللہ نے ہٹا دیے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ آسمان سے اور حسین کے چہرے تک ایک نور ہے، ایک شمع روشن ہے، فرشتے آپ اتر رہے ہیں اور چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور زیارت کر کے جا رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، دیکھ کے جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہی منظر دیکھتا رہا۔ جب یہ دیکھا تو دل کی دنیا بدلی اور اس نے کہا یہ حسین لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ آپ مردہ ہے، لوگوں کا گمان ہوگا کہ آپ مر گئے ہیں، جنہوں نے سر کاٹ دیا وہ آپ کو مردہ تصور کرتے ہیں، لیکن آج یہ راہب آپ کو گواہ بنا کر کے، آپ کے سر کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو جانا ہوں۔ اے میرے آقا، میدان قیامت میں میرے امام
वो हुसैन जिसके सर को देख करके राहियों ने कलमा पढ़ लिया, वो हुसैन जिनके माथे को मुस्तफा चूमा करते थे, वो हुसैन जो नबी के कंधे का शाहसवार बना, आज वो हुसैन मैदान करबला में क्यों आ रहा है? इख्तियार की लड़ाई लड़ने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं। करबला के जर्रे बताते हैं, करबला की तारीख बताती है, करबला का इतिहास बताता है। हुसैन करबला में इख्तियार की लड़ाई लड़ने नहीं आए। अगर इख्तियार की लड़ाई लड़ने आते तो 6 माह के बच्चे को क्यों लाते? अगर इख्तियार की लड़ाई लड़ने आते तो औरतों को क्यों लाते? करबला के जर्रे बताते हैं हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं आया था, इस्लाम को बचाने आया था। अब वो मेरे आका हुसैन ने करके दिखा दिया है। अल्लाह समझ अता फरमाए। आओ देखो जरा उसके बाद क्या होता है, तारीख क्या बता रही है। रात भर देखता रहा, कलमा पढ़ लिया, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। ये लोग उठे, बोले सर लाओ, सर दे दिया, बोले पैसे दो, 10,000 दिरहम दे दिया। ये लेकर के जब वहां से चले, कुछ दूर गए थे कि इन्होंने सोचा कि अब लाओ पैसे को बांटे आपस में। खोला जब थैली तो क्या देखा, वो दिरहम मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, चांदी के सिक्के को कहा जाता है। जब उसको खोला तो सारे चांदी के सिक्के मिट्टी के ठेकरे बन गए थे, मिट्टी का ठेकरा बन गया था। और उसके ऊपर आयत करीमा लिखी हुई थी, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबिन यनक़लिबून। करीब जालिमीन जान लेंगे कि किस करवट पलटा खाएंगे, किस करवट पलटा खाएंगे। एक तरफ तो ये लिखा हुआ था और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ था, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। लोग ये गुमान न करें कि जो वो कर रहे हैं जालिम अल्लाह उससे गाफिल है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। याद रखिएगा, अब भी जालिमों की आंख नहीं खुली। उस ठेकरी के ऊपर ये आयतें लिखी हुई थी। आगे चले, चलते चले जा रहे हैं। ये काफिला अहले बैत का लूटा हुआ जब यजीद के दरबार में पहुंचता है तो यजीद के दरबार में पहले ही खबर हो गई थी कि इमाम पाक के सरे पाक को लेकर के आ रहे हैं। यजीद ने पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दे दिया और कहा खुशियां मनाओ, पूरे शहर को सजा दिया जाए। सब सजा दिया गया। हजरत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के सहाबी हैं, वो तिजारत करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने देखा तो पता चला, पूछा कि ये क्यों सजाया गया है। जवाब दिया गया, शामियों ने आले रसूलुल्लाह का सर भेजा है, वो लेकर के आ रहे हैं, जरा देखिए। तो बोले किस दरवाजे से दाखिल होंगे? तो बोले फला दरवाजे से दाखिल होंगे। उसी पे चले गए और जब देखा तो आंखों से आंसू आ गए। बोले बहुत बड़ा जुल्म किया है तुम लोगों ने आले रसूलुल्लाह का खून बहा करके। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये सर जब यजीद के पास में पहुंचा, दरबार लगा हुआ था, उसके सामने रखा गया। पहले तो यजीद ने कहा कि बहुत गलत किया जिसने मारा है, वल्लाह अगर मेरा डायरेक्ट मामला होता तो मैं हुसैन को कत्ल नहीं करता, मगर ये उसकी मक्कारी है, तारीख बता रही है। ये सियासत थी, लोगों से बचने के लिए, पब्लिक के जहन से बचने के लिए उसने ऐसा किया था। वरना बाकी जो असरार और रमूज आगे पीछे के बता रहे हैं, पस मंजर और पेश मंजर, वो ये बता रहे हैं कि सब इसी के मर्जी से हुआ है और ये खुश था। लेकिन अब चूंकि मामला ऐसा हो गया था तो पब्लिक को अपना बदजन न बने पब्लिक, इसलिए ऐसा बोल रहा था। अब जरा देखिए, वही यजीद का दरबार है और उसके सामने इमाम पाक के सरे पाक को रखा गया। इसके हाथ में भी छड़ी है। वो लम्हाए नाज को हरकत करने लगा, लम्हाए नाज को हरकत देने लगा और उसके बाद कहा इनकी मेरी मिसाल ऐसे है कि कौम ने तो फैसला नहीं किया है मगर तलवारों ने फैसला कर दिया है। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, इस तरह की बात करता है। उसके बाद जो है हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, कहा जो हुआ वो हो गया, जो लिखा था वो हुआ, छोड़िए। आप लोग मदीना शरीफ चले जाइए, आप लोग मदीना शरीफ चले जाइए और जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो हमें बताते रहिएगा। नोमान
بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، ان سے کہا آپ ان سب کو لے جا کر کے مدینہ پہنچا دیجئے۔ اب ذرا دیکھیے، اب یہ قافلہ نکلا نہیں ہے، یزید بیٹھا ہوا ہے اور یزید کا ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، یزید کا ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھو، حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، یزید کہنے لگا امام زین العابدین سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کشتی لڑو گے، کشتی لڑو گے؟ امام زین العابدین نے کہا ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے دے اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے دے، ابھی پتہ چل جائے گا کون زیادہ طاقت والا ہے اور کون لڑنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا تو یزید جب یہ سنا تو بولا میری دربار میں سب کچھ میرا، ایسا بچہ بول رہا ہے؟ بولے واقعی تمہارے رگوں میں علی کا خون ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ سنا تو لڑکا ذرا دل ملایا یزید کا لڑکا دل ملایا، کیسا بول رہا ہے؟ اتنے میں یزید کے نام کا نکارہ بجا، بجانے والے نے بجایا، اس کے نوکر نے بجایا، یزید کے نام کا نکارہ بجا تو یزید کا بیٹا بول رہا ہے، یزید کا لڑکا بولا کہ یہ دیکھ میرے باپ کا نکارہ بج رہا ہے، میرے باپ کا نکارہ بج رہا ہے، میرے باپ کا ٹنکا بج رہا ہے، تیرے باپ کا ٹنکا کہیں بج رہا ہو تو بتاؤ۔ مشیت مولا، رضائے مولا، مرضی الہی، ٹھیک اسی ٹائم نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اتنے میں مؤذن نے مسجد سے آواز دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے کہا لا شیء اکبر من، کوئی بھی چیز اس سے بڑی نہیں ہے، یقیناً وہی سب سے بڑا ہے۔ اتنے میں محسن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، محسن آگے بڑھا بولا محمد رسول اللہ، انہوں نے آواز دیا اے محسن تجھے رسول اللہ کا واسطہ، ذرا رک جا، رک جا۔ محسن ٹھیک جاتا ہے، امام زین العابدین نے پکارا، للکارا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ کس کے باپ کا ڈنکا بج رہا ہے، کس کے نانا کا ڈنکا بج رہا ہے؟ یہ بتا مصطفیٰ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یہ میرے گھرانے کا ڈنکا بج رہا ہے، اور سن تیرے باپ کا ڈنکا آج بج رہا ہے، کل بند ہو جائے گا، آج بج رہا ہے 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر یہ میرے گھرانے کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے، کل بھی بجے گا، قیامت تک بجتا رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ سمجھ عطا فرمائے، سرکاروں کی محبت میں جلائے۔ یہ بات چیت ہوئی، نعمان بن بشیر کو دستے کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ لے کے جاؤ بحفاظت تمام، آرام سے کوئی دقت نہ ہو، مدینہ منورہ پہنچا دو۔ اچھا، جب سر پاک کو لایا گیا تو یزید ہی کی دربار میں ایک کوئی سفیر آیا تھا، ایران ایک سفیر تھا، وہ عیسائی تو بڑے حیرت سے دیکھا، کٹا ہوا سر کوئی بھی دیکھ گا وہ بھی اتنے سر حیران ہو ہی جائے گا۔ اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ نواسے رسول اللہ کا سر ہے۔ اس نے وہی کہنا شروع کیا کہ تم سے بڑا بدتمیز آدمی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تم جیسے کمینے لوگ۔ بولے کیوں؟ بولے ہمارے گرجا میں عیسائی تھا، ہمارے عیسیٰ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس سواری کی ٹاپ نقشہ، اس سواری کے پیر کا نقشہ گرجا میں موجود ہے، جیسے تم حج کرنے جاتے ہو ویسے ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے پیر کا نقشہ نہیں، سواری کے پیر کا ٹاپ، اس کا نقشہ موجود ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں۔ تم نے نواسے رسول اللہ کو مار دیا، اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا، جن کا کلمہ پڑھتے ہو کتنے غلط لوگ ہو تم لوگ، ذرا دیکھیے۔ مگر ان ظالموں کو سمجھ میں نہیں آیا، گئے یہودی عیسائی تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط کیا، مگر یزیدیوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اگر میں کہوں تو کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، کل یزیدیوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اتنے زمانے کے بعد آج کے یزیدی کو بھی اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہابیہ دیابنا لکھا
کہ حسین اگر زندہ بچ جاتا تو قتل کرنا واجب تھا؟ بولو معاذ اللہ، بولو۔ یہ لکھتا ہے کتاب میں۔ اب بولو اگر ان کا ہم رد کریں تو ہم ہی گنہگار ہیں؟ اگر ہم گنہگار ہیں تب کیوں اسی محفل کرتے ہو؟ ایک طرف عقیدت بھی، دوسری طرف دشمن کی وفاداری۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کے سچے پکے بن جاؤ، یاد رکھیے گا۔ اور ادھر نہیں، ادھر جاؤ گے تو پورا جہنم ہے، جہنم ہے، کل کالا ہے، کالا ہے، کچھ بچانا ہے۔ نواز رسول کے بن جاؤ تو جنت ان کی ہے، ہم غلام بھی انہی کے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم غلام بھی انہی کے ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تو جنت ان کی، جنت ان کے نانا کی، اور ہم غلام ان کے نانا کے غلام ہیں۔ انہی دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب بولو کوئی سنی عالی یا خانقاہ حشمتیہ وہابیوں کا رد کرے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ کہوں نہ کہوں یہ منوے میں کچھ گڑبڑی ہے، ایمان ہی ٹھیک نہ ہے۔ کیا بولے اب آپ سوچئے، حسین کے بارے میں ایسا لکھ رہا ہے، یہ آج تک اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ و معصوم فرمائے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کے ساتھ میں اس دستے کے ساتھ میں بھیج دیا اس قافلے کو۔ یہ قافلہ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچا۔ ابھی تک امام زین العابدین بالکل صبر و ضبط کیے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ جیسے روضہ رسول پہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ، ایسی آنکھیں ساون بھادو برسانے لگی، مت پوچھیے۔ اس طریقے سے رونے لگے، بولے یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو میدان کربلا شہید کر دیا گیا، آپ کے گھر کو اجاڑ لیا گیا، آل رسول کی پاکیزہ بیویوں کے سروں سے چادر تطہیر کو چھین لیا گیا ہے، اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے۔ تو بیمار رونے لگے۔ اس کے بعد امام پاک کے سر مبارک کو، امام پاک کے سر مبارک کو اختلاف ہے کہ کہاں دفن کیا گیا۔ زیادہ تر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے پہلو میں، حضرت فاطمہ کے مزار پاک کے پاس میں پہلو میں حضرت امام کے سر پاک کو دفن کیا گیا۔ آپ دیکھو اس طرح کا ظلم کیا ہے یزید نے۔ اس کے بعد آج یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یزید کو جنتی بنانے کے لیے، یزید کو جنتی بنانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے یزید نے کتنے جرائم کیے ہیں؟ سن لو، اور یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، سنا دینا اور بتا دینا۔ امام حسین کی ذات سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کے راہ کی۔ جب امام شہید ہو گئے، وہ ایک دم بے لگام ہو گیا، پھر تو زنا کھلا ایسے زناکاری ہونے لگی، شراب کھلے عام پینے لگے، لیواطت کا بازار گرم ہو گیا، بہن بھائی بیٹی بہن کا نکاح سب ہونے لگا، سب ہونے لگا۔ اور خالی اتنا ہی نہیں کیا، اس نے مسلم بن عقبہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ لشکر جب جاتا ہے تو اتنا ظلم کیا، مدینہ منورہ میں حملہ آور ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس نے کیا کیا، 700 صحابہ اور تابعی وغیرہ ملا کر کے 1000 لوگوں کا قتل کیا مدینہ منورہ کے اندر۔ اس نے 1000 لوگوں کو صحابہ اور تابعی ملا کر کے 3 دن 3 رات تک مدینہ کی پاکیزہ عورتوں کو اپنے فوج پر حلال کر لیا۔ یہ لوگ غلط کرتے رہے معاذ اللہ رب العالمین۔ مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوائے اور گھوڑوں نے وہاں منبر پہ لید اور گوبر کی جہاں مصطفیٰ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہ کام کیا۔ خانہ کعبہ پہ بمباری کروائی یزید نے، بمباری ہوئی ہے۔ یہ اتہاس نہیں بتا رہے، یہ سب نہیں دکھ رہا ہے، یہ سب کام یزید نے کیا ہے۔ اس کے بعد جنتی بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یزید تو بخشا بخشایا ہے، یزید تو جنتی ہے۔ آپ بولو، جب یہ بولتا ہے کہ یزید جنتی ہے تب مجھے لگتا ہے کہ ان سے بڑے حرام خور ہوں گے ہی نہیں کوئی۔ آپ دیکھیے یہ سب جرم ہے یزید کے۔ مسجد نبوی میں گھوڑا بدھوایا، لید و گوبر ہوا، خانہ کعبہ پہ بمباری ہوئی، مدینہ کی عورتوں کو اپنے فوج پر حلال کیا، اور اس کے بعد بھائی بہن کا نکاح، لواطت، شراب خوری، جرم، ساری چیزیں عام ہو گئی۔ اس
اس کے بعد بھی جنتی، اس کے بعد بھی جنتی، بڑی محنت کر رہے ہیں، یزید جنتی، یزید جنتی۔ میں تو سوچتا یہ ہوں کہ یہ اٹنگوا والے اپنے بپوں کی اتنا محنت نہ کرت ہوئی ہے جتنا یزید کے بارے میں کرت ہے کہ وہ جنتی۔ ارے پہلے تو ہی بتا تو اور بپا جنتی کی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ یزید جنتی، یزید جنتی، آپ جانتے ہیں آپ بڑی محنت کر کے ایک روایت لے کے آئے، بخاری میں ہے، اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور اللہ۔ آپ ٹینشن مت لیجئے، یہ عربی ہے، مجھے اردو میں دقت ہوتی ہے۔ اول جیش یغزو من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور اللہ۔ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہے۔ ڈھونڈ ڈھانٹ کے حیرت حورت تلاش کر کے یہ لے کے آئے، کاہے اتنا محنت کرت ہو، آخر ہم میں لاگت ہے مجرم کا ساتھی مجرم ہے، تو وہی گھتا ہو۔ یہ خبیث بھی اسی کی طرح ہے، ورنہ ان کو کہیں گے مشرک، آپ کو کہیں گے مشرک جہنمی، اور اس کو کہتے ہیں جنتی، اتنا بڑا پاپی تھا وہ۔ اور حدیث لے کر کے آتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اور یزید جانتے ہو البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، اسد الغابہ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، البدایہ والنہایہ، یہ سب کتابیں بتا رہی ہیں، یہ سب میں نے کتابوں کا نام لیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید جس لشکر میں تھا حملے میں 49 یا 50 یا 52 یا 55، یہ 4 بار 49 میں ایک بار حملہ ہوا، ایک بار 50 میں حملہ ہوا، ایک بار 52 میں، ایک بار 55 میں، ان میں سے کسی میں تھا یزید۔ جبکہ ابو داؤد شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ایک بار حملہ ہو چکا ہے، جس کے سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اس سے پہلے حملہ ہو گیا، اور ان کا انتقال اسد الغابہ میں لکھا ہوا ہے، ان کا انتقال 46 یا 47 میں ہوا، ان کا انتقال 46 یا 47 میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 46 اور 47 سے پہلے حملہ کیا، انتقال کے بعد حملہ کرنے تو جائیں گے نہیں، 46 یا 47 سے پہلے حملہ کیا ہے۔ اور یزید جس میں شریک ہوا وہ 49 ہے یا 50 ہے یا 52 ہے یا 55 ہے، تو پہلا لشکر کہاں ہوا؟ پہلا دور پہلے ہو چکا ہے، جس میں یہ تھا ہی نہیں، یاد رکھیے گا، یہ تھا ہی نہیں۔ اس کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور حدیث میں یہ ہے پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہوگا۔ تو پہلے لشکر میں تو یہ تھا ہی نہیں، کاہے زبردستی جنتی بنا رہے ہو؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اچھا چلو تھا نہیں، صحیح بات یہی ہے، تھا نہیں، یہ میں نے پورے حوالے کے ساتھ ساری کتابوں کے بتا دیا، کب کیا ہوا ہے اور کب کون تھا یہ سب بتا دیا میں نے۔ تھا نہیں، قطعی نہیں تھا، لیکن اگر مان بھی لے کہ چلو تھا، تو کیا حدیث کا یہی مطلب ہوگا؟ ارے اس طرح سے تو حدیث میں اور بھی آیا ہے، من فطر صائما فهو مغفور اللہ، جو کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے تو وہ بھی بخشا بخشایا، یہ بھی تو حدیث میں آیا، حدیث میں آیا من فطر صائما فهو مغفور اللہ، جو کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے وہ بھی بخشایا ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فتصافا فهو مغفور اللہ، جو دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں، اللہ بخش دیا جاتا ہے۔ تب اگر حدیث کا یہی معنی نکالنا ہے کہ جو روزے دار کو روزہ کھلوا دے تو بخشا بخشایا ہو گیا، تب بھیا کہہ دو کہ ایک ٹائم روزہ کھلوائے دو، وقت بعد جا کے کعبہ بمباری کر دو، مدینہ منورہ کی اینٹیں اکھاڑ دو، ان کو مار دو، ان کو مار دو، 3 رات تک عورتوں کو حلال کر دو، زنا کرو، شراب پیو، اور جو مرضی ہو تو کرو، تو بخشے بخشائے ہو گئے۔ اگر ایسے ہی حدیث سمجھنا ہو، اب پڑھو، اب خدا جب دین لیتا ہے
نوجوان اٹھ جائے گا نہیں اٹھ جائے گا؟ کتنے پیسے والے ہیں جو ایک نہیں سینکڑوں روزے داروں کو روزہ کھلواتے ہیں، تب ان سے کہہ دو اب جاؤ جون منع ہو تو کرو، کچھ نہیں دقت۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو جرم کرے گا اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ غلطی کر رہا ہے اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید خطا کار تھا، یزید گنہگار تھا، یزید جہنمی ہے، یزید نواز رسول کا گنہگار ہے، آل رسول کا خون بہایا ہے انہوں نے۔ یہی تو شیر ہندوستان ہمارے پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان فاتح کشمیر کہتے ہیں کہ ایک بار کوئی آیا ان سے چڑھانے کے لیے بولا کہ یزید جنتی ہے، کبھی کبھی بتاتے ہیں بولا ان کے سامنے کہ یزید جنتی، تو کچھ نہ دلیل نہ ثبوت کچھ نہیں، بولے ہاتھ اٹھایا، بولے مولا جہاں یزید جائے اس کو پہنچا دے، جہاں حسین جائے مجھے پہنچا دے، ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں چڑھ گیا، ارے کیا کہہ رہے ہو، جہاں یزید جا رہا ہے وہاں ہم کو پہنچا رہے ہو؟ تب بولے اب ہم اپنے زبان میں بتائی پیٹھم پیرائی کا ہے لاگ، درد کا ہے ہونے لگا۔ جب کہہ رہے ہو یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، تب جاؤ نا اس کے ساتھ میں۔ اس کا مطلب یہ زبان سے کچھ بولتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یزیدیوں یہ تمہارا تیور ہوگا جو تم کچھ بولو گے، یہ حسینی ہے۔ جب کہہ دیا حسین میرے جنتی تو جنتی ہے، اور حسین جہاں جائیں گے یہ غلام بھی جائے گا، اور ہمارا یقین ہے میرا حسین جنت میں بھی جائے گا۔ جنت کی ملکیت میرے حسین کی ہے، یاد رکھیے گا، میرے حسین کی ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تو یزید جنتی نہیں ہے نا؟ ہاں، عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا ایک پوچھنے لگا کہ حالت احرام میں، بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے، بابو مناقب الحسن والحسین، پورا باب یہ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ ایک آیا بولا حالت احرام میں مچھر و مکھی کا مارنا کیسا؟ حالت احرام میں مچھر کاٹے تو مار سکتے ہیں، ایراک کا سالہ من رجل من اہل العراق، ان سے عبداللہ ابن عمر سے عراق والوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا حالت احرام میں مچھر و مکھی مارنے کے بارے میں، تو انہوں نے دیکھا تو بولے یہ بتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے کہا عراقی ہوں، عراق۔ تب وہ بولے کیا نہیں دیکھو آیا پوچھے حالت احرام میں مچھر مارنا کیسا؟ بڑا پرہیزگار بڑا متقی بن گیا، حالت احرام میں مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، تم لوگوں نے میدان کربلا میں جب نواز رسول کو مارا تب نہیں پوچھا تھا رسول اللہ کا مارنا کیسا ہے؟ آج مچھر مارنے کے بارے میں آئے ہو پوچھنے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب نواز رسول کو کربلا میں شہید کیا تب نہیں پوچھا آل رسول کا قتل کرنا کیسا؟ بڑا پرہیزگار بنے ہو آئے ہو پوچھنے کی مچھر مارنا کیسا ہے؟ وہ بولے یا دیکھو اس کو آیا مچھر مارنے کے بارے میں یہ بخاری میں موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ آل رسول پر ظلم کیا گیا ہے، غلط میں تکلیف دی گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ایسے ہی حدیث پاک جیسے میں بتاؤں، ہم آئے آپ کے ہم مہمان تقریر کرنے کے لیے بلایا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات اور بتا دی ہم تنک آپ کا، اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کرتے، ویسے نکھڑا وکھڑا نہیں ہے، میں اس سے چڑھتا ہوں، جو شاعر اور یہ سب آتے ہوتے ہیں ٹھنڈا پانی لاؤ یہ وہ کیا، اس سے مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو آخر جو جس کے یہاں مہمان ہو جو میزبان ہے وہی وہ بھی تو آدمی ہے، کہاں سے اتر کے آئے گیا پورا پریشان کیے رہتے ہو؟ ارے بھائی ایک حساب، تو وہ مان اب تھوڑی دیر کے لیے میں اسی میں آ رہا ہوں، آیا مہمان ان کے یہاں آپ نے ٹھہرایا، میں پہنچا وہاں، انہوں نے کہا کہ حضرت چائے،
تو ہم نے کہا نہیں اچھا پہلے لائے 1 کلو جلیبی دہی دین. جلیبی جانا تو آپ یا گڑ تو جانتے ہو. 1 کلو گڑ لے آئے. بھیلی ہمارے ادھر کہتے ہیں بھیلی, وہ گول گول ہوتا ہے اتنا بڑا, ٹھیک ہے نا. گڑ لے کر کے آئے رکھ دیا, ہم کھائے دبا کر کے پورا کلا ہوا. 1 بھیلی 2 بھیلی کھائے گئے, انہی کے سامنے کھائے. اور اس کے بعد بولے حضرت چائے. تو ہم نے کہا ذرا شوگر پیشنٹ ہیں, چائے نقصان کرے گی. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ہم کیا کہیں کہ شوگر پیشنٹ ہے, چائے دقت کرے گی, چائے نہیں پیوں گا. تو جب ان کے سامنے کھائے ہیں وہ گڑ 1 کلو, تو وہ کہیں گے ایسے دیکھیے کہ یہ دیکھو. ہمارے ادھر کہاوت ہے گڑ کھائے گلگلت پرہیز کرے. یہاں بھی بولا جاتا ہے, نہیں بولا جاتا ہے گڑ کھائے گلگلت پرہیز. وہ دیکھو 1 کلو بھیلی گڑ کھا گیا, تب شوگر پیشنٹ نہیں تھا, چائے تھوڑی سی دینا ہوئی تو نخڑا دکھاؤ شوگر پیشنٹ اور یہ وہ. بولو سوال آئے گا دماغ میں, نہیں آئے گا؟ مہمان ہونے کے ناطے کچھ نہ بولے وہ الگ بات ہے, مگر دماغ میں سوال تو آ ہی جائے گا, ٹھیک ہے نا. ذہن میں سوال تو آ ہی جائے گا کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. یہ حدیث ایسے ہی بالکل ہے, ایسے ہی بالکل ہے. جب پوچھا مچھر مارنا کیسا ہے حالت احرام میں, بولے نہیں دیکھو آیا ہے مچھر مارنے. تم لوگوں نے جب آل رسول کو جب مارا تھا میدان کربلا میں, تب نہیں پوچھا تھا آل رسول کا مارنا کیسا. یہ بتا مچھر مارنا زیادہ جرم ہے یا آل رسول کا قتل کرنا زیادہ جرم ہے؟ آپ اندازہ فرماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سچائی وہی ہے جو اہل سنت نے آپ کو بتایا, اہل سنت کے علماء نے بتایا. اور آگے چلتے چلیے, یاد رکھیے میں نے کہا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, کبھی پھلتی نہیں ہے. اور ظلم جو ہوتا ہے کبھی نہ کبھی تو اس کا بدلہ دینا ہی پڑتا ہے. یاد رکھیے ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون تو خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. تاریخ بدلے گی, وقت بدلے گا, زمانہ بدلے گا, انقلاب آئے گا. اور وقت آ گیا. یہ دیکھیے جب جو ہے مسلم عقبہ کو بھیجا, ایک بجلی گری اور وہ راستے میں مر گیا. اس کے بعد حسین بن نمیر ہوتا ہے, لشکر کا صوبہ سالار مدینہ منورہ پر یہ حملہ کر رہے تھے, مکہ مکرمہ پر حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے تھے. ادھر قریہ حوارئین میں یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا, دنیا سے چلا گیا. ایک گانے والی بغل میں کھڑی ہے, شراب کا بوتل بغل میں رکھا ہوا ہے. گانے والی کبھی اٹھتی ہے, کبھی بیٹھ جاتی ہے, کبھی بیٹھ جاتی ہے. یہ سب تاریخ سے بتا رہی ہے. وہاں وہ مر گیا. سب سے پہلے خبر یہ عبداللہ بن زبیر کو پہنچ رہی ہے. انہوں نے لوگوں کو بتایا آپ کاہے لڑ رہے ہو, تمہارا گمراہ امیر مر گیا ہے, جا کے دیکھو. جب انہوں نے یہ سنا تو ہمت ٹوٹی, بھاگنا شروع ہوئے. اس کے بعد مکہ مدینے والوں کو راحت ملتی ہے. ذرا دیکھیے یزید جب مرتا ہے تو سب لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا, مگر مصر و شام کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جو ہے خلیفہ بنا دیا. ایک بات آپ کو میں یہی بتا دوں, یزید کے والد کا بھی نام معاویہ ہے اور اس کے بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا. یزید کے بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا. اس نے اپنے بیٹے کو, اس کے بیٹے معاویہ کو لوگوں نے وہاں کا خلیفہ بنا دیا, مگر وہ تھا یزید کا بیٹا, مگر شریف النفس تھا, بیمار رہتا تھا. کل 21 دن یا 1-2 ماہ تک وہ رہا, کرسی کے اوپر بیٹھا رہا, مگر اس کو دلچسپی نہیں تھی. اس کے بعد یہ بھی انتقال کر گیا, یہ بھی انتقال کر گیا. جب یہ دنیا سے جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو تو کسی کو خلیفہ بنا دو. لوگ بولے اس میں کوئی مزہ میں نے نہیں پایا, تو میں کسی کو کیا اس میں ملوث کروں, میں کچھ نہیں جانتا. وہ دنیا سے چلا گیا. 3 برس تک یزید نے حکومت کی خلافت نہ کہیے, حکومت کی زبردستی دادا گیری کی. اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بنا, وہ کچھ دن رہا, اس کے بعد انتقال کر گیا. جب اس کا بیٹا انتقال کر گیا, اس کا یزید کا بیٹا انتقال کر گیا, تو مصر و شام کے لوگوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. کچھ دنوں کے بعد خفیہ سازش کے ذریعے سے مروان نے مصر و شام پر قبضہ جما لیا. اب یہ یہاں رہنے لگا. جب مروان مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو خلیفہ بنا دیا, وہاں کا حاکم بنا دیا. مروان
مروان حکومت کرتا رہا قبضہ جمع کر کے. جب مروان مرا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو وہاں کا حاکم بنا دیا. اب جب عبد الملک اس کا بیٹا حاکم بنتا ہے, یہ وہی عبد الملک ہے, ذرا دیکھیے گا, عبد الملک کو بنایا وہی عبد الملک ہے جس کے زمانے میں کوفہ کے اوپر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوتا ہے. اسی کے زمانے میں اور اسی کے زمانے میں جب مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا تو مختار نے اعلان کیا اب میرا تسلط ہو گیا ہے کوفہ پر, میرا قبضہ ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ جو جو لوگ میدان کربلا میں حسین کو مارنے گئے تھے, آل رسول اللہ سے لڑنے گئے تھے, ان سب کا نام چن چن کے بتاؤ. جب تک میں زندہ ہوں ایک کو زمین پر جینے نہیں دوں گا, چن چن کے ماروں گا. اگر میں ایسا نہ کروں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور رسول اللہ کی لعنت ہو. میں چن چن کر کے ماروں گا, چھوڑوں گا ایک کو نہیں. مجھے نام بتایا جائے, نام بتایا جائے. لوگ نام بتانا شروع کرتے ہیں اور مختار ایک ایک کو پکڑ کے قتل کروانا شروع کرتا ہے. ایک دن شام کو اس نے اعلان کیا کل میں ایسے کو ماروں گا جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. اسود بن حیثم نخعی بیٹھا ہوا تھا وہاں, وہ سمجھ گیا کل عمر ابن سعد مارا جائے گا. اس نے جا کر کے چپکے سے شام کو بتا دیا کہ تم اپنے بچاؤ کا انتظام کرو, بھاگ جاؤ کہیں, کل مختار تمہیں مارنے کا ارادہ کر رہا ہے, تم مارے جاؤ گے. تو مختار کے اور عمر ابن سعد سے تعلقات پہلے کے بڑے اچھے تھے, تو اس نے یہ سمجھا کہ وہ ہمیں نہیں مارے گا, ہمارے کانٹیکٹ دوستی ہماری بڑی اچھی ہے, ہمیں نہیں مارے گا. وہ نہیں بھاگا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. مختار نے ایک سپاہی کو بھیجا, جاؤ عمر ابن سعد کو بلا کر کے لے کے آؤ. سپاہی جب گھر پہنچتا ہے عمر ابن سعد کے تو کہا عمر ابن سعد کہاں ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ اس کا بیٹا نکل کر کے آتا ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا مختار بلا رہا ہے. تو کہا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, ابو گھر پہ نہیں ہے. ذرا دیکھیے وہ بہانہ بازی کر جاتا ہے, بہانہ بازی کر جاتا ہے, ابو گھر پہ نہیں ہے, چلو ہم چلتے ہیں. اس کا بیٹا حفص آتا ہے, آیا اب مختار بیٹھا ہوا ہے, مختار کے سامنے آ کر کے پہنچتا ہے, تیرا باپ کہاں ہے؟ تو حفص کہتا ہے وہ تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں, اب وہ باہر نہیں نکلتے ہیں, اب وہ باہر نہیں نکلتے ہیں, اب وہ خالی تنہائی اکیلا پن ان کو پسند ہے, وہ عبادت کرتے رہتے ہیں. مختار نے کہا وہ رہی کی حکومت کہاں چلی گئی جس کو لینے کے لیے آل رسول کا خون بہایا ہے کربلا میں؟ کیوں نہیں جا کر کے رہی کی حکومت کرتا ہے, کیوں گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہے؟ مختار نے چپکے سے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ گھر پہ جاؤ اور اس کے باپ عمر ابن سعد کا سر کاٹ کر کے دامن میں لے کے چلے آؤ. سپاہی جاتا ہے, خاموشی کے ساتھ کان میں کہا. سپاہی جاتا ہے, عمر ابن سعد کے گھر پہ آیا, عمر ابن سعد کو پکڑا اور اس کا گلا کاٹ لیا, سر کو دامن میں رکھا, دامن میں رکھا اور رکھنے کے بعد لے کر کے آیا. مختار بیٹھا ہوا ہے اور مختار کے سامنے یہ لڑکا عمر ابن سعد کا ابھی بھی وہی ہے, وہی کھڑا ہوا ہے, بات چیت ہو رہی ہے. سر عمر ابن سعد کا لا کر کے مختار کے سامنے رکھ دیا. مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا کہ پہچانتا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو میرے باپ کا سر ہے, یہ تو میرے باپ کا سر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا بیٹا عمر ابن سعد کا حفص کہتا ہے جب میرے باپ کو مار دیا ہے تو مجھے بھی مار دیا, اب ان کے نہ رہنے کے بعد میرے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ نہیں جیے تو میں جی کے کیا کروں گا, مجھے بھی مار دو. مختار ہنسنے لگا, یہ تو اچھا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی مار دو, اگر تو میرا پیر پکڑ کے گڑ گڑاتا کہ مجھے بخش دو, میری جان بخش دو, تب بھی میں تجھے مار دیتا, میں چھوڑتا نہیں. ذرا زور سے سبحان اللہ, تب بھی میں تجھے مار دیتا. تجھے مرنا تو ہے ہی ہے, تجھے مرنا ہے. اس کے بعد حکم دیا سپاہی کو کہ اس کا بھی سر کاٹ دو, اس کا بھی سر کاٹ دیا گیا. اس کے بیٹے کا سر بغل میں رکھا, ادھر باپ کا سر, ادھر بیٹے کا سر. اس کے بعد مختار ہنسا اور بولا اے لوگوں سنو, باپ کا سر حسین کے بدلے میں اور بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں ہے, علی اکبر کے بدلے میں ہے. اور تم لوگ سن لو, اگر ان کی 7 نسلوں کو میں مار دوں تب بھی حسین کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتا, مگر میں کیا کروں, میرے بس کا جتنا ہے وہ میں کر رہا ہوں اور کر کے ہی چھوڑوں گا. آپ اندازہ فرماؤ, یہی کہتے ہیں نا کہ ظلم تو ظلم ہے, پڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظالموں نے سمجھا تھا وقت نہیں بدلے گا، ظالموں نے سمجھا تھا ہمارا ہی راج رہے گا، ظالموں نے سمجھا تھا ایسا ہی رہے گا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وقت کروٹ لینے والا ہے، تاریخ بدلنے والی ہے۔ ذرا دیکھیے وقت بدل چکا ہے، ایک ایک چن چن کر کے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمر ابن سعد کو ایک نام بتایا گیا، خولی کا، خولی بن یزید۔ مختار، یہ خولی بن یزید وہی ہے جس نے امام پاک کے سر پاک کو تن سے جدا کیا تھا میدان کربلا میں۔ یہ وہی خولی ہے جس نے امام پاک کے سر پاک کو تن سے جدا کیا تھا اور گھوڑے میں نیزے پہ لٹکا کے لایا تھا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بولے کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، سپاہی کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ سپاہی آئے، ادھر خولی کو پہلے سے خبر ہو گئی کہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ گھر کے اندر جاتا ہے اور گھر کے اندر جانے کے بعد جھوا، جانا تو اب جھوا، ہمارے ادھر بولتے ہیں جھوا، ایک ٹوکرا، ٹھیک ہے نا، ہاں ڈھکنے والا، گھر کے اندر گیا اور زمین سے ایسے چپک گیا اور اوپر سے بیوی سے کہا کہ وہی ڈھک دے، ٹوکرا رکھ دے، جھوا رکھ دے، کچھ بھی رکھ دے، ٹوکرا رکھ دے، ڈھک دے تاکہ اسی کے اندر ہو جاؤں۔ دیکھنے والا اگر دیکھو کرے گا تو کہے گا اس کے نیچے کچھ ہوگا تو بکری کا بچہ ہوگا، چھگڑی وگڑی ہوئی بنائی کہاں سے رہی؟ کہا ڈھک دو اس کے نیچے تاکہ میں چھپ جاؤں۔ بیوی نے ڈھک دیا، چھپا دیا اور بیوی سے کہا تو باہر چلی جا دروازے پہ، ابھی آئیں گے سپاہی اور پوچھیں گے خولی کہاں ہے تو تو کہہ دینا میں نہیں جانتی ہوں کہ جنے کہاں گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خولی تو غدار اہل بیت تھا مگر بیوی محب اہل بیت تھی۔ سبحان اللہ، بیوی عاشق حسین تھی۔ بیوی جب سے وہ سر لایا تھا امام پاک کا تبھی سے دشمن ہو گئی تھی، دروازے پہ کھڑی ہے، سپاہی آئے بولے کہ خولی کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے خولی کہاں ہے۔ سپاہی بولے خولی کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے خولی کہاں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، سمجھے نہیں پوائنٹ کو؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مجھے معلوم نہیں ہے خولی کہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حربہ اس لیے اپنایا گیا کہ مان لیو تو پکڑی نہ پاؤ، بھاگ جائے، چھوٹ جائے تو بعد میں ہم میں نہ مصیبت ہو۔ سمجھ گیا؟ زبان سے تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم ہے خولی کہاں ہے، ہاتھ سے اشارہ کر دیا اندر ہے۔ سپاہی مسکرائے، سمجھ گئے، اندر گئے، ٹوکرا ہٹایا، اس کو پکڑا اور گرفتار کر کے لے کے آ رہے تھے۔ تب تک مختار ٹہلنے کے لیے راستے میں نکلا ہوا تھا، مل گیا، تفریح کے لیے شام کو نکلا ہوا تھا، مل گیا تو بولے کہ کہاں؟ بولے آپ کے پاس لے کے آ رہے تھے۔ بولے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اب لے جاؤ تو بند کرو، دربار لگے تو کل کچھ نہیں، سڑکیاں فیصلہ کاٹ دیو، بٹائیا بات ختم۔ سبحان اللہ، آل رسول کا دشمن ہے، ذرا زور سے بولو۔ غداروں نے، کتوں نے جب میرے امام کو مارا تھا تو ہمارے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، آج جب یہ مارے جا رہے ہیں تو ہم مسکرائیں گے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت بدل رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے۔ مختار نے کہا رکو، روک لیا گیا، وہی راستے میں روکا، بولے اس کے گھر والوں کو بلاؤ، سارے گھر والوں کو بلایا گیا اور اس کے بعد کہا لکڑی لاؤ، لکڑی منگوایا، بولے اب اس کا ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، دونوں کاٹ دو۔ ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد بولے کہ اب اس کا سر کاٹو، سر کاٹا وہیں، اور کاٹنے کے بعد وہیں لکڑی رکھا، لکڑی جلایا، اسی میں اس کو رکھا اور جلا دیا۔ اور جلانے کے بعد جب تک یہ جل کے راکھ نہیں ہو گیا مختار وہیں کھڑا تھا۔ جب یہ راکھ ہو جائے گا تب ہم جائیں گے۔ ذرا دیکھیے گا وقت کس طریقے سے کروٹ لیتا ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی رہیں گے، یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالمین جان لیں گے کون سی کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ دیکھو پلٹا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، ان قریب ظالمین جان لیں گے کس کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ یہ قرآن نے بھی بتایا ہے، یہ
دیکھیے تاریخ کس طریقے سے کروٹ لے رہی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے, ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے, اہل بیت کی محبت میں اٹھائے. ایک میدان کربلا میں جانے والا حکیم بن طفیل طائی تھا. کون تھا؟ حکیم بن طفیل طائی. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا, سپاہیوں نے کہا کہ مختار یہ وہ ہے جس نے عباس علمدار کے اسلحے پر قبضہ کیا تھا, ان کی ٹوپی ان کے کپڑے کو اتارا تھا. تو مختار نے کہا جاؤ اس کو بھی پکڑ کے لے کے آؤ. سپاہی گئے, گھر سے اس کو جب گرفتار کیا, گھر سے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب چلے تو اس کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس گئے. عدی بن حاتم اور مختار کے تعلق بڑے اچھے تھے. عدی بن حاتم سے کہا کہ حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور مختار مروا دے گا, آپ سفارش کر دو. وہ زبردستی اس کو پھنسا دیا گیا ہے. وہ میدان کربلا میں گیا نہیں تھا, یا گیا تھا تو مجبور ہو کر کے گیا تھا, وہ مجرم نہیں ہے. آپ سفارش کر دو تو آپ کے تعلق مختار سے اچھے ہیں, مختار آپ کی بات مان لے گا اور ان کو چھوڑ دے گا. سفارش کے لیے پہنچ گئے. جب کہا تو عدی بن حاتم آ گئے مختار کے پاس میں, مختار کے پاس میں سفارش کرنے کے لیے. ارے وہ آپ کے سپاہی حکیم بن طفیل طائی کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں اور وہ مجرم نہیں ہے, اسے چھوڑ دیا جائے. تو مختار نے کہا آل رسول اللہ کے دشمنوں کی سفارش کرنے آپ آئے ہو. تو انہوں نے کہا, عدی بن حاتم نے کہا کہ وہ دشمن نہیں ہے, وہ اس کو پھنسایا گیا ہے. تو مختار نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات صحیح نکلی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. سپاہی پکڑ کے لا رہے تھے, راستے ہی میں خبر ہو گئی کہ عدی بن حاتم اس کی سفارش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو سپاہیوں نے کوتوال سے کہا جو ساتھ میں گیا تھا, کہا آپ جانتے ہیں عدی بن حاتم اور مختار کے تعلق بڑے اچھے ہیں, ہم کو یقین ہے کہ مختار ان کی بات مان لے گا, اور مان لے گا تو اس یہ چھوٹ جائے گا. حالانکہ یہ مجرم ہے, یہ گنہگار ہے, اس نے آل رسول عباس علمدار کے اسلحے پر قبضہ کیا ہے. آپ بھی جانتے ہو کہ یہ گنہگار ہے, اگر یہ وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کی بات مان لے گی, یہ چھوٹ جائے گا. تو کوتوال نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ جب یہ چھوٹ جائے گا تو وہ لئی نہ جاؤ, یہی ماں ڈالو, اکرے بعد لئی جاؤ. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے چھوٹے گا تب تو جب وہاں زندہ پہنچے, یہی مار دو, کاٹ دو, گٹھیا لے چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گلا کاٹ کر کے لے کر کے چلو, لے کر کے چلو, تب کیا ہوگا, کیسے چھوٹے گا. بولے بہت اچھا. اب سپاہیوں کو حکم دیا, کمرے میں لے کر کے گئے, نیزہ مارا, مار مار کر کے چھید کر دیا, اس کے بعد گلا کاٹ لیا, کاٹ کر کے اور اس کے بعد رکھ لیا کسی چیز میں یا دامن میں لے لیا. لے کر کے جا کر کے پہنچے, مختار بیٹھا ہے, عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں بات چیت کر رہے تھے. کوتوال ابو عمرہ لے جا کر کے سر کو سامنے رکھ دیتا ہے. مختار نے کہا سر یہ کس کا سر؟ بولے وہی جس کو آپ نے بھیجا تھا, حکیم بن طفیل طائی کا. بولے میں نے تو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا, تم نے سر کاٹ دیا, کیوں مار دیا؟ تو کوتوال نے کہا کہ ہم کیا کریں, مجبور تھے, یہ لڑنے لگا. تو اب جب اکیلے یہ لڑنے لگے تو ہم لوگ اتنا لوگ چوڑی تھوڑو پہنے ہوئے تھے, ہم نے بھی حملہ کیا, مار دیا. یہ لڑنے لگا, بہادری دکھانے لگا, تو ہمیں تلوار اٹھانی پڑی, ہم نے گلا کاٹ دیا. تو عدی بن حاتم نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو, جھوٹ بولتا ہے تو, تجھے ڈر تھا کہ یہ میری سفارش مان لیں گے, چھوڑ دیں گے, اس لیے تو نے جان بوجھ کے راستے ہی میں مار دیا. کوتوال بھی جواب میں کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا, تب تک مختار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کے کوتوال کو ڈانٹا کہ آپ کچھ مت جواب دو, کچھ مت جواب دو, اور کچھ مت جواب دو. کیوں؟ مختار نے کہا جا, اب بات کرنے سے کیا فائدہ, جون کرے رہا تو کہیں بھی ہو آپ کانٹیکٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا زور سے سبحان اللہ. بات کے بتنگر بات بڑھانے سے کیا فائدہ, جو کرنا تھا تو کر کے آ ہی گئے, بولنے دو. اب وہ عدی بن حاتم اٹھے اور اس سے خوش, مختار سے خوش, اور کوتوال سے ناراض ہو کر کے وہاں سے اٹھ کر کے وہ چلا جاتا ہے. چلے گئے. مختار بعد میں سمجھانے لگا, میں نے اس لیے تم سے کہا کہ چپ رہو, آخر ہونے والا کیا تھا, ہونے والا کیا تھا. بات کے بتنگر سے جو تمہیں کرنا تھا تو کر کے ہی آ گئے, مار دیا, ٹھیک ہے. ذرا دیکھیے یہ حال ہے, وقت کروٹ بدلے گا, شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا, جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا. ایک ایک چن چن کر کے میدان کربلا میں جو گیا تھا وہ مارا جا رہا ہے, چن چن کر کے مارا جا رہا ہے. کئی
100 لوگوں کو تو مختار نے چن چن کر کے مار دیا، اور جو باقی بچے تھے کوئی ایسا نہیں بچا جو عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوا ہو، کوئی کسی میں گرفتار ہو گیا، کوئی کسی میں گرفتار ہو گیا۔ تاریخیں اور بھی ہیں لیکن اگر میں پڑھاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر کر دے، وقت 12:15 کے آس پاس ہو چکے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، تاریخیں اور بھی ہیں۔ قبیلہ بنی چمب کا ایک شخص زید بن رقاق ہے، وہ بھی میدان کربلا میں گیا تھا، وہ بھی میدان کربلا میں گیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، قتل نہیں کیا ہے، میں نے تیر تو چلایا ہے، زخمی کیا ہے، مگر کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ مختار نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، اس کو پکڑ کر کے لے کر کے آیا گیا، اس کو پکڑ کر کے لے کے آیا گیا۔ مختار نے کہا اس کا کام کیا تھا؟ بولے یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو تیروں سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو مارا نہیں ہے۔ یہی وہ ہے جس نے مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اور ان کی عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا۔ یاد رکھیے گا، مسلم بن عقیل مت سمجھیے گا، مسلم بن عقیل تو وہاں شہید ہو گئے تھے پہلے، آپ کو معلوم ہے نا، معلوم ہے نا تاریخ، دھوکہ مت کھائیے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پہ اس نے تیر مارا تھا، تیر مارا تھا۔ بڑی محنت کرتے رہے نکالنے کے لیے مگر وہ تیر نہیں نکلا۔ انہوں نے توبہ کیا، میرے مولا جیسے انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی انہیں ذلیل کرنا۔ کہا اس کا جرم یہ ہے، مختار نے کہا اس کا ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب گئے اسے گرفتار کرنے کے لیے تو یہ بھی بڑا بہادر آدمی تھا، لڑنے لگا۔ کوتوال نے کہا کہ تلوار سے نہ لڑو، یہ بہادر ہے، دور ہو جاؤ، پتھر مارو، پتھر بہا کر کے مارو، نیزے سے مارو، اتنا پتھر مارو کہ وہ گر جائے۔ مارتے رہے، پتھر پھینکتے رہے، اینٹا ڈھیلا پتھر نیزا جو پایا مارتے رہے۔ جب وہ گر گیا تب کوتوال نے کہا اٹھا کر کے باہر لے کر کے آؤ۔ باہر لایا گیا تو بولے دیکھو کچھ زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ابھی زندہ ہے۔ تو بولے لکڑی منگواؤ، اسے زندہ جلا دیا جائے۔ اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیتا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ذرا دیکھیے گا مسلمانوں، قرآن فرماتا ہے ظالمین جان لیں گے کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، کس کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ ابن زیاد جس کے حکم سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا، 30,000 کی فوج لے کر کے موصل میں اترتا ہے، 30,000 کی فوج کے ساتھ میں موصل میں اترا کہ جو ہے موصل میں اترا کہ ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ ادھر مختار نے ابراہیم بن مالک کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا، قریب 12,000 کے آس پاس وہ لشکر تھا، بھیجا لشکر دے کر کے کہ جاؤ مقابلہ کرو۔ موصل میں اترا، نہرے دریائے فرات کے آس پاس میں جنگ ہوئی اور صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ ہوتی رہی۔ دونوں فوجیں ٹکرا گئی، تلواریں چل رہی ہیں، سورج غروب ہونے والا تھا کہ ابن زیاد کی فوج پسپا ہوتی ہے اور بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ ادھر مختار کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ جو بھی پکڑا جائے دشمن کے فوج کا اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑ کر کے کیا کریں گے، سیدھے مار دو، جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے، گردن کاٹ دو۔ اور شام سورج غروب ہونے کے وقت ابن زیاد کو بھی پکڑا گیا، گرفتار ہوا، اس کا بھی سر کاٹا ان کے کمانڈر نے، مختار کے کوتوال نے، اور سر کاٹ کر کے ایک سپاہی کے ذریعے سے کوفہ بھیج دیا۔ ذرا دیکھیے جب کوفہ ابن زیاد کا سر آیا تو وہی دارالعمارت ہے، وہی رکھا گیا، کوفیوں کو بلایا گیا، اعلان کیا گیا اور وہیں سر رکھا۔ مختار نے کہا دیکھو 6 سال کا عرصہ گزرا ہے، 6 سال کا وقت گزرا ہے، وہی جگہ ہے، وہی تاریخ ہے، وہی دن ہے جہاں اس نے امام پاک کا سر رکھا تھا، وہی اس ظالم کا سر رکھا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے تاریخ نے کس طرح کروٹ لی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تاریخ نے کروٹ لی، ظالموں کو ظلم کا بدلہ ملا، اسی جگہ پہ سر رکھا ہوا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے جب سر رکھا گیا تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ ایک سانپ آیا جو ناک میں گھس گیا، ادھر سے گھسا اور گھوم گھام کر کے پھر نکلا، پھر گھس گیا۔ اس طریقے سے معاملہ ہوا، عذاب دنیا ہی میں دکھنے لگا جنہوں نے آل رسول کو مارا تھا۔ ایک بات یہ بھی جان لو، حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے، حدیث یہ بھی بتا رہی ہے، او اللہ تعالیٰ اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا رسول اللہ انی قتلت یحییٰ، انی قتلت یحییٰ بن زکریا، یا رسول اللہ میں نے یحییٰ بن
زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا تھا. یحییٰ بن زکریا کو جب ان لوگوں نے ایک نبی کو مارا, ایک نبی کو شہید کیا, ایک نبی پر ظلم کیا, تو اس کے بدلے میں میں نے 70,000 انسانوں کو مارا تھا. اور اے میرے محبوب, تمہارے نواز حسین کے بدلے میں قتل تو 70,000 ماروں گا اور 70,000 ماروں گا, یعنی 1,40,000 ماروں گا. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ اللہ فرماتا ہے 1,40,000 ماروں گا. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, میدان کربلا میں جانے والے کتنے لوگ تھے؟ 22,000 کا لشکر جرار گیا تھا, اور اللہ کہتا ہے ماروں گا کتنے کو؟ 1,40,000 کو ماروں گا. تو جب کل 22,000 گئے تھے تو 1,40,000 کو کیوں ماریں گے بھائی؟ مجرم تو وہ 22,000 ہے. اچھا 22 سے اگر بڑھا دیجئے 30,000 کر, چلیے اتنا مر جائے. 1,40,000 کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تب محققین علماء کہتے ہیں جو میدان کربلا میں گئے تھے وہ تو مارے ہی جائیں گے, جو جانے پہ راضی تھے وہ بھی مارے جائیں گے, جو جانے پہ خوش تھے وہ بھی مارے جائیں گے, جنہوں نے جانے کا مشورہ دیا وہ بھی مارے جائیں گے. 1,40,000 کو ماروں گا. آپ اندازہ فرماؤ, یہ ہے علی رسول اللہ امام حسین, اللہ سمجھ عطا فرمائے. یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا گیا تھا, حسین کے بدلے میں اور علی رسول اللہ کے بدلے میں 1,40,000 کو ماروں گا. میں بتاؤں, جو لوگ بہت ساروں کو تو مختار نے مار دیا, جو اچھے بچے کھجے تھے ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت چل رہی تھی, ارے جو میدان کربلا میں گئے تھے کوئی بچا نہیں ہے اس پر عذاب نہ آیا. ایک بڈھا تھا اسی میں بیٹھا ہوا, بولے میں بھی تو گیا تھا, مجھے تو کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. رات کا ٹائم تھا, شراب جلا, اتنے میں وہ کھڑا ہوا, کچھ دب دب سے چراغ میں ہوا. اس کو کیا خبر کہ یہ دب خود بخود نہیں ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ جلنا بجھنا ایسا کچھ پایا گیا. یہ کھڑا ہوا کہ چلے چراغ کو سیدھا کر دیں, گیا جیسے پکڑا صحیح کرنے کے لیے, تب تک آگ نے سیدھا اس کی داڑھی کو پکڑا.